بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفي رواية لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمین و آسماں میں ہے ضیا ختم نبوت کی۔ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ محمد فاتح ہر جاں، محمد خاتم دوراں، محمد کو ملی شان علی ختم نبوت کی۔ معزز ناظرین، آپ کا دوست ہوسٹ ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم منتظم ختم نبوت فورس محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تا صبح قیامت کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس حساس، مضبوط اور اہم عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں بات کی جائے تو 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر پاک و ہند پنجاب کے ایک قصبہ گرداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہونے والا شخص مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت، کذاب اور مفتری من اللہ تھا۔ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کافر اور اس کے پیروکار جو اسے نبی مانتے ہیں، یعنی اس کی ذریت، اپنے آپ کو احمدیہ کہلانے والے، لاہوری کہلانے والے، قادیانی یا مرزائی کہلانے والے بھی کافر ہیں۔ لیکن آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کے 10 بڑے کفریات بتائیں گے کہ ان کفریات کو بکنے کی وجہ سے یا قادیانیوں کو ان عقائد رکھنے کی وجہ سے علماء اسلام، علماء اہل سنت نے نہ صرف انہیں کافر قرار دیا بلکہ ان کے ساتھ تعلقات، میل جول رکھنا، شادی بیاہ کرنا، ان کے ہاں جانا اور انہیں اپنے ہاں مدعو کرنے کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیا۔ عزیزان گرامی، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، مرزا غلام قادیانی کافر ہے، لیکن ہمیں ان کی وجوہ کفر بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سی وجوہ ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی علتیں ہیں جن کی بنیاد پر قادیانی کافر ہیں۔ علماء اسلام نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ عزیز ناظرین، عموماً تو یہ آپ کو علم ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور علماء اسلام نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف عام نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ محمد ہے، اور کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصداق بھی یہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 207 پر لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ معزز ناظرین، مرزا غلام قادیانی کے کفر پر دوسری بڑی دلیل روحانی خزائن جلد 21 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 124 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے انما اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر میرے خدا نے وحی کی ہے، یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے تو ہو جا وہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ کن فیکون کا جو اختیار اللہ کے پاس ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ اللہ نے مجھے اختیار دے دیا۔ معزز ناظرین، مرزا غلام قادیانی کے کفر کی تیسری بڑی وجہ جو ہماری دلیل ہے، مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 103 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں
اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھے ایک خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا، یہ عربی میں الہام ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رأیتنی فی المنام این اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں تو دیکھ لیا کہ مجھے خدا بنایا گیا ہے، میں خدا ہوں، لیکن کہتا ہے میں جب بیدار ہوا تو اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ میں واقعی خدا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی تیسری بڑی وجہ۔ اور آئیے مرزا غلام قادیانی کے کفر کی چوتھی بڑی وجہ آپ کو دکھائیں۔ قادیانیوں کی ہی کتاب تذکرۃ المہدی ہے، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 307 ہے، ہائی لائٹڈ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے ایک بڑے مشہور و معروف سجادہ نشین صوفی نے مجھے کہا کہ قادیان میں تم نے جا کر کیا کر لیا؟ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں کی ہے یا مرزا صاحب نے کبھی زیارت کرائی ہے؟ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیتا ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ میں نے خط حضرت اقدس یعنی مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ کو دیا اور یہ عرض کیا کہ میں اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ تم تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرانے کے مدعی ہو۔ ہم 5 وقت بلا ناغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بچشم سر کرتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور خواب میں تو شک کی بہت گنجائش ہے کیونکہ ہمیں آپ کی 5 وقت نماز اور اس کے دوسرے وقتوں میں زیارت ہوتی ہے۔ یہ جواب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے، بے شک صاحبزادہ صاحب لکھ دو اور قطعی طور پر لکھ دو، ہمارا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے، اعوذ باللہ۔ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے ایک مرید کو کسی سجادہ نشین بزرگ دین نے فرمایا کہ تم قادیان جاتے ہو، کیا کبھی قادیان جا کے مرزا قادیانی نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی ہے؟ تو مرزا قادیانی کا مرید کہنے لگا کہ آپ تو خواب میں زیارت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو دن میں 5 دفعہ نمازوں کے اوقات میں مرزا غلام قادیانی کو دیکھتے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی کو دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اور آگے سے مرزا قادیانی شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بالکل تم نے درست فرمایا، ہمارا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے قادیانی کفریات جو قادیانی عوام الناس سے چھپاتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر علماء اسلام آپ عوام الناس کو قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنے کا کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، قادیانیوں کا لٹریچر ہے کلمۃ الفصل، اس کی جلد نمبر 14 ہے، پیج نمبر 146 ہے۔ قادیانی مصنف لکھتا ہے کہ مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی اور محمد رسول اللہ کوئی الگ چیزیں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہی نعوذ باللہ من ذالک بروزی طور پر قادیان میں دوبارہ دنیا میں لائے گئے۔ معزز ناظرین، قادیانیوں کے کفر کی ایک اور مرکزی اور بڑی وجہ قادیانیوں کا ہی لٹریچر ہے، ریویو آف ریلیجنز اس کا نام ہے، شمارہ نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے، ہائی لائٹڈ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا اور اپنا وعدہ پورا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 456 میں لکھتا ہے انت منی بمنزلت اولادی، کہ خدا نے مجھے کہا کہ تو میری اولاد کی طرح ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد۔ معزز ناظرین، قادیانیوں کے کفر کی ایک اور مرکزی اور بڑی وجہ روحانی خزائن مرزا غلام قادیانی کی تصنیف کردہ کتاب ہے، اس کی جلد 17 ہے، پیج نمبر 263 ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں مگر میں ملک ہند میں آؤں گا۔ یعنی مرزا غلام قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں جو نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ان کی روحانیت نے جواب دیا تھا کہ میں اب بروزی طور پر، یعنی کہ میرا ایک سایہ، میرا ایک پارٹ 2 جسے ہندوؤں میں دوسرا جنم کہا جاتا ہے، وہ ملک ہند میں آئے گا۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के कुफर की 9 अहम वजूहात आपके गोश गुजार की, जिनसे साबित होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी मोहम्मद होने का भी मुद्दई था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरा जन्म होने का भी मुद्दई था, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का खुदा होने का भी दावा था, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का खुदा की बीवी होने का भी दावा था, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का खुदा के बेटे होने का भी दावा था, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का खुदा की औलाद होने का भी दावा था, जबकि तमाम तर अकायद और नज़रियात कुरान की नसूस क़तिया से टकराते हैं, जिसकी बुनियाद पर उलमाए इस्लाम ने, उलमाए अहले सुन्नत ने कादियानियों पर और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी पर कुफर का फतवा सादर फरमाया और फरमाया कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़रा, जो इनके कुफर में या अजाब में शक करे उसने भी कुफर किया। आखिरी हवाला आपके गोश गुजार करूंगा, नकले कुफर कुफर न बाशत। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का दावा था कि वो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है। इस बात को जब मुतअद्दिद क़ादियानियों ने सुना और क़ादियानी लिटरेचर में लिखा देखा, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के एक मुरीद अकमल ने एक नज़म लिखी, जिसे क़ादियानियों के अखबार अल बदर में शाया किया गया और क़ादियानी खलीफों की तरफ से और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की तरफ से इसकी पजीराई की गई। वो नज़म के कुफरी अशआर आपके गोश गुजार करना चाहूंगा ताकि आपको मालूम हो कि कादियानी कितने गलीज किस्म के काफिर हैं। नकले कुफर कुफर न बाशत। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का मुरीद लिखता है, स्कैन आपके सामने है, कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादियान में और पहले से हैं बढ़कर अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे कादियान में। अलियाउज़ बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के कुफर की 10 बुनियादी और बड़ी वजूहात थी जो आपके गोश गुजार की, जिनका मकसद कि आपको इल्म हो कि कादियानी दुनिया के बदतरीन काफिर हैं। उलमाए इस्लाम ने इनसे बाइकॉट का जो हुक्म फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इनके बारे में नरम गोशा रखने वाला भी काफिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें तादम आखिर अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के साए तले कायम दायम फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।